آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ایک اہم ترین اعلان کیا ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ حکومت نے وفاقی شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف جو درخواستیں دی تھی، جس فیصلے کے مطابق اگلے 5 سال میں ملک کی جو بینکاری نظام ہے اس کو مکمل طور پہ غیر سودی یا شرعی بینکاری کی طرف کنورٹ ہونا ہے، اس کے خلاف حکومت نے عدالت میں اس کے نظر ثانی اپیلیں دائر کی تھی۔ آج وفاقی وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ درخواستیں واپس لی جائیں گی۔ اسٹیٹ بینک نے اس کے خلاف اپیل دائر کی تھی، اور نیشنل بینک سمیت 8 دیگر بینک جو اس فیصلے کے خلاف گئے تھے۔ آج وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپیل کی درخواستیں واپس لی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد پاکستان میں جو پورا بینکاری نظام ہے وہ غیر سودی یا اسلامی بینکاری کی طرف کنورٹ ہونے میں بظاہر اب کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہا، اور اس کا مطلب ہے کہ اگلے 5 سال میں اس اعلان کے مطابق جو ہے وہ تمام بینکاری سسٹم جو ہے وہ غیر سودی اور اسلامی بینکاری کی طرف کنورٹ ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہو سکے گا؟ حکومت نے وزیر خزانہ نے یہ اعلان کیوں کیا، اور اس کے کیا آگے اثرات سامنے آئیں گے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس کا پس منظر کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ وفاقی شریعت کورٹ نے یہ تقریباً 19 سال تک یہ مختلف جو اس میں درخواستیں دائر تھی کہ پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اور اس کا جو ہے اقتصادی نظام، خاص طور پہ بینکاری نظام، وہ سودی بنیادوں پر نہیں چل سکتا، اور یہ غیر سودی اور اسلامی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ درخواستیں جو ہے وفاقی شریعت کورٹ میں پچھلے 19 سال سے یہ زیر سماعت تھی، اور تقریباً 19 سال ہیرنگ کے بعد 28 اپریل کو وفاقی شریعت کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور یہ فیصلہ آیا تھا کہ اگلے 5 سال میں پورا جو ہے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اور تمام بینک پورے جو بینکاری سسٹم ہے اس کو اسلامی شریعت بینکاری کی طرف کنورٹ کرے۔ اس فیصلے کے خلاف جو ہے حکومت نے اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک اور 7 دیگر کمرشل بینک تھے جو اس کے خلاف عدالت گئے تھے۔ لیکن اس فیصلے کے بعد خاص طور پہ جو موجودہ مخلوط حکومت ہے پی ڈی ایم کی، اس میں جو ہے وہ جس میں ایک بڑا اس کا ایک پارٹنر مذہبی جمعیت علماء اسلام بھی ہے، وہاں کے اس کے کارکن قیادت کی طرف سے جو ہے حکومت پر اپنے جو ہے وہ اتحادیوں پر ایک دباؤ تھا کہ ان کی حکومت میں ہوتے ہوئے جو ہے ایک ایسا فیصلہ ہے کہ شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت جو ہے فریق کے طور پر کھڑی ہو گئی ہے اور اس فیصلے کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ جے یو آئی کے کارکنوں قیادت کی طرف سے یہ اعلیٰ قیادت جو وزیر اعظم یا جو وزیر خزانہ ہے، جو مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ان سے قیادت ہے، ان تک جو ہے یہ تحفظات پہنچائے گئے تھے، دباؤ ڈالا گیا تھا۔ اسی دباؤ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج حکومت نے جو ہے وہ اسحاق ڈار نے جو ہے باقاعدہ اس کا اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ بہرحال لیکن اس میں اب بھی جو ہے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہماری اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے، اس سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس کے مطابق اب بھی جو ہے حکومت یا جو بہت سارے ہمارے بینکنگ سسٹم میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں، اگر وہ چاہیں تو اب بھی جو ہے اس معاملے کو کچھ طول دے سکتے ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک یہ تو سرکاری سطح پر جو ہے وہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ 7 کمرشل بینک بھی ہے جو اس میں فریق بنے جو اس کے خلاف کورٹ گئے۔ تو آگے جا کر اگر نیت کا اور اگر اس کو شریعت کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اگر نیت نہ ہو تو وہ ان 7 کمرشل بینکوں کو فریق کے طور پر وہ سامنے جو ہے وہ کڑا رکھ سکتا ہے، یا ان کی طرف سے ایسی ریزرویشن آ سکتی ہے، اور یہ ٹال مٹول کیا جا سکتا ہے۔ اگلے 5 سال جو ہے یہ پورے 5 سال جو ہے ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس میں جو ہے یہ بہت سارے مراحل میں بہت ساری چیزوں میں اس کی 100% امپلیمنٹیشن میں رکاوٹیں ڈالی جا سکتی ہے۔ ایک سوال عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں واقعی 100% جو ہے وہ اسلامک بینکاری کی طرف بینکنگ سسٹم جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے جو ہماری اسٹیٹ بینک یا جو باقی اسلامک بینکنگ انڈسٹری سے وابستہ لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بالکل 100% اس طرف کنورٹ کیا جا سکتا ہے، نہ آئی ایم ایف یا کسی عالمی مالیاتی ادارے کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہے،
اور نہ ہی اسٹیٹ بینک یا ہماری جو قوانین ہیں اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ ہمارے ریگولیشنز موجود ہے. اس وقت بھی جو ہے تقریباً اگر جتنے ہمارے ٹولز باقی کنونشنل بینکاری کے ہیں اس کے پیرلل جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے ٹولز جو ہے وہ اس وقت انٹروڈیوس ہو چکے ہیں. سکوک بانڈ جو ہے وہ جاری ہو رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مارکیٹ جو اسٹیٹ بینک سے قرض لینا ہے وہ اسلامی بنیادوں پر جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. اور باقی اوور آل جو ہے ریگولیشنز میں جو ہے کوئی اس طرح وہ مسئلہ نہیں ہے. اس وقت بھی جو ہماری بینکنگ انڈسٹری کی اوور آل مارکیٹ میں جو اسلامک بینکنگ کا حصہ ہے وہ 20% تک ہے. اور اسٹیٹ بینک کا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ 2025 تک جو ہے اس کو 30% تک پہنچانا ہے. تو اس میں جو ہے کوئی ظاہری طور پر اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 7-8 بینک اس فیصلے کے خلاف گئے ہیں وہ بھی آلریڈی بیک وقت جو ہے وہ کنونشنل یعنی عام بینکاری اور اسلامک بینکاری یہ دونوں کر رہے ہیں. تو اگر وہ اسلامی بینکاری بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں عدالت میں یہ اپیل بھی دائر کر رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں شاید وہ بھی درست نہ ہو یا شاید وہ جو ہے اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ باقی ماندہ بینکاری کو بھی اس طرف کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں جو ہے بظاہر ایسی کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. اور کچھ جو ان کے جو ریگولیشنز یا وہ ہیں وہ ساری کر کے اس پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بینک کمرشل بینک اسٹیٹ بینک اور اوور آل ہماری وزارت خزانہ وہ اس فیصلے اور اس کو جو ہے وفاقی شریعت بینک کے اس فیصلے کو کس طریقے سے جو ہے اس پر نیک نیتی سے جو ہے آگے معاملات بڑھاتے ہیں یہ سب یا جو ہے اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں یہ آگے جا کر اس کا یہ معلوم ہو جائے گا. لیکن آج کے لیے آج جو ہے یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ یہ آج بہرحال حکومت نے جو ہے وہ اپنے اس اپیل کی دائر جو درخواستیں تھیں اب وہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو واپس لے رہے ہیں. یعنی بظاہر اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پاکستان میں اسلامی بینکاری 100% جو ہے وہ اسلامی بینکاری شروع ہونے میں. تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.